اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا ہے اس رب کائنات ذوالجلال کی کہ جس نے ہمیں ماہ ذی الحج کا مہینہ نصیب کیا اور حج جیسا خوبصورت فریضہ ہمیں عطا کیا۔ فیض سکینہ آفیشیل کے تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیارا ماہ ذی الحج ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اللہ اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق بخشے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم ماہ ذی الحج کے وظائف و اذکار کیا ہیں یہ جانیں گے، اور عید کے دن کے کیا اعمال ہونے چاہیے یہ جانیں گے۔ لیکن آغاز ویڈیو سے پہلے حسب روایت گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے تمام شرعی، فقہی اور ذاتی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کمنٹس باکس میں اپنے مسئلے کو بیان کریں، انشاءاللہ قرآن و حدیث سے حل بتایا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کو عشرہ ذو الحجۃ الحرام سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیے جانا پسند نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عشرہ ذو الحجۃ الحرام میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، تکبیر تشریق کہا یا تلبیہ کہا، وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 700 دفعہ پڑھنے کے برابر ہوگا، اور 700 بار پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ ناظرین و سامعین، عشرہ ذو الحجۃ الحرام کے خاص فضائل و مناقب بھی بہت زیادہ ہیں جن کا شمار کرنا محال ہے، لیکن سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو دنیا کے بہترین دن قرار دیا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں ہی یوم العرفہ بھی شامل ہے، عشرہ ذو الحجہ میں قربانی کا بھی دن شامل ہے، عشرہ ذو الحجہ میں نماز، روزہ، صدقات، قربانی اور حج جیسی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور عبادات کا ایسا حسین اجتماع سال کے بقیہ ایام میں نہیں ہوتا۔ واقعی دیکھا جائے تو یہ ماہ ذی الحج ہے جس میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، صدقات دینے کو بہت دل کرتا ہے، قربانی جیسا فریضہ ادا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حج جیسا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ تمام بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس ماہ ذی الحج میں ہم تمام کو عبادات کی توفیق بخشے۔ ناظرین، یہاں بہت اہم مسئلہ بتاتی چلوں کہ ماہ ذی الحجہ کی 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک تکبیرات تشریق کہنا ہر ایک پر واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے مسائل بتاتی چلو کہ تکبیر تشریق کا پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے، شہری، دیہاتی، مقیم اور مسافر، مرد اور عورت سب پر واجب ہے۔ ہاں، مرد متوسط آواز یا بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں، اور عورت اپنے گھر میں نماز کے بعد آہستہ آواز میں 1 دفعہ تکبیر پڑھتی ہے، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار پھر سے بیان کر دیتی ہوں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی تلبیہ بھی ضرور کہیے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے ان 10 دنوں میں، حج کے دن، اس کے بعد تک ان کا ورد کرنا بہت افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو طواف کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ وظائف اور دعاؤں کی طرف آتے ہیں۔ ماہ ذی الحج کی 7، 8 اور 9 اور 10 تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا قبول بھی فرمائی تھی۔ تو ناظرین، اولاد کے علم و عمل میں برکت کی دعا کیجیے، اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت میں برکت کے لیے دعا کریں، اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کیجیے، اولاد کے لیے اچھی صحبت اور فرمانبرداری کی دعا کیجیے۔ ناظرین و سامعین، حج کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ انشاءاللہ عز و جل قبول ہوتی ہے۔ دوسرا عمل بتاتی چلتی ہوں کہ 9 ذی الحج کو 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے
آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی یہی عمل کرنا ہے، یعنی دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیر لینے کے بعد 11 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تمام گناہوں کی بخشش عطا کرے گا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ وہ اعمال تھے، تکبیر تشریق پڑھنا، تلبی کہنا، اس کے علاوہ سورہ اخلاص کا بہت پیارا عمل، اور 2 نوافل صلاۃ الحج کے، صلاۃ التوبہ کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سلف صالحین اپنی دعائیں یوم عرفہ کے لیے سنبھال کر رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسی دعا نہیں جو ہم نے اس دن مانگی اور قبول نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ عید کے دن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس دن آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے تمام فوت شدگان کو ایک عمل کر کے اس کا احصال ثواب کرنا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے 300 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر احصال ثواب کرنا ہے۔ اس کا ثواب یہ ہوگا کہ تمام مرنے والے کو اس کا ثواب 700 گنا عطا کیا جائے گا، ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیا جائے گا اور نور سے منور کیا جائے گا، اور جو پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم کرے گا کہ جب وہ مرے گا، اس دنیا سے جائے گا، تو اس وقت جتنے بھی مرنے والے ہوں گے ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کر دے گا جو اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ عید کے دن غریبوں، مسکینوں کو یاد رکھیے گا، انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کیجیے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے حقوق اللہ تو میں معاف کر سکتا ہوں، حقوق العباد کی معافی بندے کے ہاتھ میں رکھ دی ہے، اس لیے خوشیاں بانٹیے تاکہ آپ کی جھولی میں خوشیاں آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کے دن اچھے سے اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔